اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے آج پھر ہمیں اپنی کتاب مقدس کے اس بابرکت حلقے میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے لیے آخرت کی مشکل گھڑیوں میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں سفارشی بنائے اور جو اس کے حقوق ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اس میں بنیادی طور پر دو بڑے اہم مضامین ہیں، ایک راہ خدا میں جہاد کرنا اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ دو چھوٹے مضامین بھی بیان کیے گئے۔ ایک کا نام تھا امور انتظامیہ کہ مسلمانوں کو آپس میں منظم اور متحد رکھنے کے لیے کچھ اہم قوانین ہیں، کیونکہ جب تک آپس میں اتحاد و اتفاق نہ ہو اس وقت تک دشمن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ان احکامات پہ عمل تب ہوتا ہے جب دل کی اصلاح ہو اور دل میں خوف خدا ہو۔ تو دل کی اصلاح کے لیے بھی کچھ امور ذکر کیے جاتے ہیں جن کو امور مصلحہ کہتے ہیں۔ اس میں سے چند باتوں کا کل ذکر ہوا تھا۔ سب سے پہلا قانون بیان ہوا کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے، سلسلے میں ذکر ہوا کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ دوسرا قانون بیان ہوا کہ مال کی تقسیم شرعی طریقے کے مطابق ہو، اس سلسلے میں وصیت کا کچھ ذکر ہوا۔ پھر تیسرا قانون بیان ہوا کسی بھی جائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھایا جائے، جتنے بھی باطل طریقے ہیں ان سب سے منع کر دیا گیا۔ پھر بیچ میں دل کی اصلاح کے لیے روزے کے مسئلے کا ذکر ہوا اور تفصیل سے روزے کے احکامات اور کچھ اعتکاف سے متعلق باتیں، ان سب کا ذکر کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ اب جس وقت باطن کی بھی اصلاح ہو جائے، آپس میں مسلمان منظم ہو جائیں، تو پھر جہاد کا حکم ہے۔ اب آج کی ان آیات میں ابتداءً حکم جہاد ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ ابتداءً جب جہاد کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہ شروع میں ہی جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، ہر دکھ سہتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مشرکین صحابہ رضی اللہ عنہم کو مارتے رہے، نبی علیہ السلام کو بھی اذیت پہنچاتے رہے۔ ایک حدیث میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے دین کی وجہ سے اتنی تکلیف دی گئی کہ اتنی تکلیف کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اور غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا ایک دانت سے زخمی ہو گیا، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئیں، انتہائی نکاہت اور کمزوری۔ بعد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کی زندگی میں کیا کوئی دن احد سے بھی زیادہ پریشان کن تھا؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جی ہاں، طائف کا دن اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھا۔ جی طائف کا دن اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے انبیاء علیہم السلام کو، پھر ان میں سے جس کا مقام جتنا بلند اس پر مصائب اتنے زیادہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کی جماعت میں سب سے بلند ہے، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل، تو حضرت پر مصائب اور پریشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ آئی ہیں جی۔ تو مکی زندگی مظلومیت کی گزاری، یہاں تک کہ وطن چھوڑ دیا، ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنا دفاع بھی کرنے کی اجازت نہیں دی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ میں آئے، لیکن پھر بھی مشرکین نے چین اور آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ پھر اس کے بعد سن 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو ابتداءً شرارتیں کی جانب ہوئی تھی۔ پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، جو مدینہ منورہ سے 30 میل کے فاصلے پہ ہے، مکہ کتنا دور، وہاں سے مشرکین یہاں آ گئے چڑھائی کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ احد مدینہ، یہ جو احد والا مقام ہے مدینہ منورہ سے 12 میل کے فاصلے پہ ہے، تو دیکھو یہ بھی مدینہ کے قریب کافر سر پہ چڑھ دوڑا۔ اور جو غزوہ خندق ہوا اس میں تو 10,000 یا 15,000 تمام مشرکین کے قبائل بھی اور یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور مدینہ پہ حملہ کرنے کا ان کا پختہ ارادہ تھا۔ تو مدینہ کے ارد گرد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی گئی۔ تو دیکھیں مشرکین نے جب ظلم کرنے میں انتہا کر دی تو ادھر پھر اللہ کی جانب سے بھی جہاد کا حکم نازل ہو گیا۔ غزوہ بدر سے کچھ پہلے یہ جہاد کی آیات نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کی دین کو تاکہ عزت حاصل ہو جائے اور کلمہ اسلام بلند ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے محبوب ایک وہ بندہ ہے جو قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ ہے جو شجاعت اور بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی ناموری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، وہ بندہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، یہ بندہ ہے راہ خدا میں لڑنے والا جی۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی دین کی عزت کے لیے، بقا کے لیے۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم نہ کرو، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، یہ اسلامی تعلیمات تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ کاربند، اپنے شاگردوں کو بھی یہ حکم دیتے تھے جی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جب مشرکین نے ظلم کرنے میں انتہا کر دی تو پھر اجازت دی گئی یہ جہاں کہیں ملیں ان کو قتل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ڈالو تم ان کو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک، فتنے سے مراد ہے شرک، وَالْفِتْنَةُ، اور شرک یہ زیادہ سخت ہے نقصان میں، من القتل، قتل سے۔ کچھ مشرکین نے یہ طنز کیا کہ مسلمانوں نے حرم کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، ادھر بھی آ کے قتال شروع کر دیا، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا شرک کرنا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور اے مشرکو تم خود اس جرم میں مبتلا ہو اور اس کے مرتکب ہو، اپنا جرم نظر نہیں آتا اور مسلمانوں پر طنز کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی اس موقع پہ کہ تم نے حرم میں قتال کرنے میں کبھی پہل نہیں کرنی، ہاں اگر دشمن پہل کر جائیں وہاں پر بھی تمہیں نہ چھوڑے تو اس وقت پھر تم اپنے بچاؤ میں ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ان سے لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے پاس، مراد حرم،
حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں، قتال کریں، فیہ اس میں، فإن قاتلوکم، پس اگر وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم، تو اپنے بچاؤ کے لیے تم بھی ان سے لڑو، کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح ہے ایسے کافروں کا بدلہ جو حرم میں لڑتے ہیں اور پہل کرتے ہیں، ان کا بدلہ پھر یہی ہے کہ ان کو وہاں پر بھی سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب تک کافر اپنے دائرے میں رہیں، مسلمانوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو اس وقت تک انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جب ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ آپ جہاد کی مثال ایسے سمجھیں، عام طور پہ امریکہ نے اور یہ جتنی کفریہ طاقتیں ہیں، انہوں نے مجاہدین کو ایک دہشت گرد بنا کے پیش کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو یہاں کوئی پھوڑا نکلا، اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، سب سے پہلے نمبر پہ ڈاکٹر نے کوئی مرہم پٹی کی، گولیاں دے دی، دوا دے دی کہ کسی طریقے سے یہ خشک ہو جائے۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، نشتر لگایا جاتا ہے۔ اگر اس سے ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ اثرات مزید اندر گھس جائیں، زہریلا مادہ مزید اندر پھیل جائے، تو آخر کار ڈاکٹر مجبور ہو کے کیا کرتا ہے، وہ جو عضو ہے اس عضو کو کاٹ دیتا ہے تاکہ یہ مرض متعدی نہ ہو جائے، پورے جسم کو یہ متاثر نہ کر دے گی۔ یہی معاملہ ہے کفار کا کہ ابتداءً انہیں ترغیب دی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، فتنہ فساد سے روکا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو روحانی معالج بن کے آئے، انہوں نے مرہم پٹی کی پہلے، لیکن وہ موذی بیماری بن گئی اور وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے لگے، اوروں پر بھی ظلم کرنے لگے، زبردستی کافر بنانے کی کوشش کرنے لگے، تو پھر یہ ایک ایسا عضو کی طرح بن گیا جو پورے عضو کو، پورے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے پورا مسلم معاشرہ خراب ہوتا ہے، اس لیے پھر تحفظ کے لیے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ موذی اور خطرناک اعضاء کی طرح جس میں جراثیم پھیل گئے، اس کی طرح انہیں سمجھا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ دوسری مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے جی، راہزن اور ڈاکوؤں کو سزا دینا، ان کی سرکوبی کرنا، یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ راہزنوں اور ڈاکوؤں کو سزا نہ دیں تو سارا نظام حکومتی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان کے ڈاکو ہیں، دوسروں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، تو ان ایمان کے ڈاکوؤں سے بھی، ان کا بھی علاج کرنا، ان کی بھی سرکوبی کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اس قسم کے جو شرپسند کافر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم رہے ہوتے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، اس لیے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا جی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ کفر سے رک جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر کچھ نہیں کہنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، گزشتہ کفر کو معاف کر دیں گے، رحیم بہت مہربان ہے، معافی کے علاوہ وہ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم قتال کرو ان سے، لڑو تم ان سے یہاں تک کہ نہ رہے شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کی عبادت ہونے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہے عرب کی سرزمین میں جہاد اور ایک ہے عجم میں، غیر عرب میں جہاد۔ عرب سرزمین میں جہاد اس وقت تک ہے جب شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، وہاں دو مذہب نہیں چل سکتے، ایک ہی مذہب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ بھی فرما دیا تھا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اور جب مکہ فتح ہوا اس کے ایک سال بعد وہاں پر یہ بھی اعلان کر دیا گیا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرکین، یہ کافر نجس ہیں، اس سال کے بعد یہ اس کے حرم کے قریب بھی نہ آئیں، حج کے لیے بھی وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، ان کے لیے رکاوٹ قائم کر دی گئی۔
تو عرب کی سرزمین میں صرف ایک ہی مذہب ہے، مذہب اسلام۔ اس وقت تک وہاں پہ جہاد ہے جب تک شرک و کفر کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور غیر عرب میں، عجم کے علاقوں میں اس وقت تک جہاد ہے جب تک شرک کا زور نہ ٹوٹ جائے، شرک و کفر جب تک مغلوب نہ ہو جائے کہ مسلمانوں پہ جو ان کا ظلم کرنا ہے وہ جب تک ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے جی۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ شرک سے رک جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر کوئی زیادتی نہیں ہے، یعنی ان سے کوئی جنگ نہیں، کوئی قتل کی سزا نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر صرف ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ جہاد والا جو فریضہ ہے یہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ اس کو نہیں کر سکتا کہ ہر ایک اٹھے اور کہے جی میں جہاد کر رہا ہوں، بلکہ امیر المؤمنین اور اسلامی حکومت کی سربراہی میں جہاد ہوتا ہے جی۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، 4 مہینے ہیں جن میں ابتداءً دشمنوں سے جہاد کرنا منع تھا۔ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں ابتداءً قتال کرنا منع تھا جی۔ بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مشرکین نے رکاوٹ ڈال دی حدیبیہ کے موقع پہ، پھر ان سے صلح ہو گئی، پھر واپس آ گئے اور یہ طے پایا کہ اگلے سال آپ کو اجازت ہوگی 3 دن کے لیے آ جائیں اور آپ عمرہ کر کے پھر چلے جائیں۔ چنانچہ اگلے سال جب جانے لگے تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ذہنوں میں ایک بات آئی کہ گزشتہ سال جب ہم گئے تھے مشرکین نے سنگ باری کی، پتھر پھینکتے رہے ہماری طرف، اب اس موقع پر انہوں نے کوئی تیر اندازی کی، کچھ سنگ باری کی، یا کسی کو وہ قتل کریں، عزت کا مہینہ بھی ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آیا اجازت ہے ان سے لڑنے کی یا لڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس موقع پہ یہ اگلی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عزت والے مہینے عزت والے مہینوں کے مقابل ہیں، ادب رکھنے میں برابری ہے، اگر وہ بھی ادب بجا لائیں تم نے بھی ادب بجا لانا ہے، لیکن اگر وہ ادب بجا نہ لائیں تمہیں قتل کرنے پہ تیار ہیں تو پھر بھی مہینوں کا احترام ساقط ہو جائے، پھر تم نے بھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے جی۔ اس کا ذکر ہے اس اگلی آیت مبارکہ میں۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والے مہینے عزت والے مہینوں کے مقابل ہیں، والحرمات قصاص، اگر ادھر عزت والے مہینے ہیں تو مقابل میں ادھر بھی عزت والے مہینے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کی عزت کا احترام کا خیال رکھتے تھے۔ فرمایا عزت والے مہینے عزت والے مہینوں کے مقابل ہیں، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں برابری ہے۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو زیادتی کرے تمہاری اوپر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پہ زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، برابر اس کے جو اس نے تمہاری اوپر زیادتی کی ہے، جتنی اس زیادتی کی اتنا ہی اس سے بدلہ لو۔ فرمایا واتقوا اللہ، ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن جہاں احکامات ذکر کرتا ہے نا تو جہاں بجا تقوی کے نسخے کا ذکر کرتا ہے۔ ان احکامات کی پابندی کرنے پر جو چیز انسان کو آمادہ کرتی ہے وہ خوف خدا ہے جی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یقین جانو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، 2 ہوں 4 ہوں 5 ہوں تو اللہ بھی ساتھ ہوتے ہیں نا جی۔ قرآن نے خود کہا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 بندے ہوں تو ان کے ساتھ چوتھا خدا ہوتا ہے، 5 بندے سرگوشیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ چھٹا خدا ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا حاضر ناظر ہونا، وہ تو ہر جگہ پہ اور ہر ایک کے ساتھ ہیں علم کے اعتبار سے۔ یہ جو فرمایا جاتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جی۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے جی۔ جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مال خرچ نہ کیا جائے۔
آخر اسلحہ بھی خریدنا ہے اور مجاہدین کی ضروریات بھی پوری کرنی ہیں، جتنے دن وہ وہاں پہ ہوں گے ادھر کی ضروریات، پیچھے ان کے گھر والوں کی ضروریات، اس لیے مال خرچ کرنے کی بھی جا بجا اور بار بار ترغیب دی جاتی ہے جی۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت تک، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب یہ ہے تم خرچ نہیں کرو گے، تم بخل کرو گے، جہاد سے جی چراؤ گے، دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا تو سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے تم نے خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور دل کھول کر خرچ کرو، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں سے۔ اب یہ دو مسئلے ذکر ہوئے، جہاد کا مسئلہ، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا مسئلہ، اس کے بعد پھر دل کی اصلاح کے لیے ایک اور حکم آ رہا ہے، وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ امور مصلحہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ باطن کی اصلاح رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان رہے۔ دل کی اصلاح ہو تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اگر دل کی اصلاح نہ ہو، دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام کے احکامات بڑے مشکل ہیں، کیونکہ دل زنگ آلود ہیں اس لیے انہیں یہ احکامات مشکل لگتے ہیں۔ اگر دل سے زنگ اتر جائے تو پھر ان احکامات پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے قرآن دل کی اصلاح پر بھی توجہ دیتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری نور اللہ مرقدہ، حضرت اس میں ایک اور توجیہ بھی بیان کرتے تھے، فرماتے تھے یہ جو بیچ میں ذکر آیا ہے روزے کا، یہ بھی جہاد کی ایک ٹریننگ ہے، یہ جو حج کا حکم آیا یہ بھی جہاد کی ایک ٹریننگ ہے۔ روزے کے اندر بھی صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کی جاتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو دشمن کے مقابلے میں بھی جب جائے گا بھوک پیاس برداشت کر سکے گا، ورنہ صرف ایک چکر لگائے گا آدھا گھنٹہ ادھر محاذ پہ تو واپس آ کے کہے گا میرے سر میں درد ہو گیا، چائے مجھے بنا کے دو۔ میاں ادھر کدھر چائے ہوتی ہے؟ تو پہلے سے جب یہ ٹریننگ ہوگی بھوک پیاس برداشت کرنے کی تو پھر یہ جہاد بھی کر سکے گا نہیں۔ اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں جان بھی کھپتی ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں اس میں برداشت کرنی پڑتی ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، تو یہ سب ٹریننگ کی جا رہی ہے جہاد کی۔ جب یہ ٹریننگ ہو جائے تو پھر جہاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت کی توجیہ ہے جی۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ جب حج فرض ہو جائے کچھ لوگ ہیں ان کی زیارت کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے مال دیا ہے تو عمرے کے لیے جائیں، اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کو چھوٹا حج کہا گیا ہے عمرے کو۔ حج اکبر یہ بڑا حج ہے، چھوٹا حج ہے، گناہ معافی کر دیا، لیکن یہ بھی ضروری ہے نام و نام اور شہرت دو دینا، یہ بھی بڑی ایک عجیب لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے احرام باندھے گی اور تصویر فیس دے دی، ادھر ایئرپورٹ پہ تصویر دے دی، وہاں جو بھی عمل کر رہے ہیں تو فیس بک پہ اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ یہ تو پھر دنیا والے لوگوں سے لینا مقصود ہے نا، ادھر ہی ہو گئی، پھر آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ریاکار کو فرمائیں گے جس مقصد کے لیے عمل کیا وہ مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے جی۔ عمرہ کرنا یہ سنت ہے لیکن حج کرنا یہ فرض ہے جی۔ اس لیے جب صاحب استطاعت بندہ ہو، حج کے لیے اللہ نے اتنا مال دے دیا تو پھر حج کا فرض ہے، اس میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لیا جائے، پہلی فرصت میں حج کیا جائے۔ مکانات بعد میں بنتے رہیں گے، پلاٹوں کی خریداری بعد میں ہوتی رہے گی، جو کچھ دنیا مقدر میں ہے وہ اللہ دیں گے، لیکن پہلی فرصت میں جب گنجائش نکلے تو حج کے لیے جانا چاہیے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے
اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے جی۔ اتنی سخت وعید کا ذکر کیا گیا ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پہلے جملے میں یہ بتایا گیا کہ جب احرام باندھ لیں تو پھر حج کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھا، جتنی ذمہ داریاں ہیں احرام کی ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، تمام فرائض کا واجبات کا خیال رکھنا ہے جی۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو تم حج کو اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے نیت درست ہو جی، تجارت بھی مقصود نہ ہو، نام و نمود اور شہرت بھی مقصود نہ ہو، مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جی۔ بے شک کوئی زندگی بھر حاجی نہ کہے، کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ وہ جو ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہوا اور حج کے لیے جانا تھا، اس نے پہلے سے بینر بنوایا اور ساتھ حاجی بھی لکھوا دیا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ نے حج تو نہیں کیا، کہا حج کے لیے جا رہا ہوں، میں نے کہا واپس آ کے پھر دوبارہ بینر بنوانے پڑیں گے، چلو پہلی حاجی لکھوا دوں گی۔ تو یہ تو پھر دنیا والوں سے شہرت، دنیا والوں سے داد لینا اور تعریف مقصود ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو تم حج کو اور عمرے کو للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب بیچ میں ایک اور مسئلہ بھی بتا دیا۔ ایک بندے نے احرام باندھا، حج کا باندھا یا عمرے کا احرام باندھا، لیکن کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی، دشمن کی طرف سے رکاوٹ ہے، بیچارہ جا نہیں سکتا، حالات کچھ ایسے بن گئے کہ کوئی امید نہ رہی، یا یہ ہے کہ بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ جانے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب اس نے احرام سے باہر نکلنا ہے، تو یہ نہیں کہ معمولی نوک ٹوک پہ فوراً یہ احرام سے باہر نکل آئے، بلکہ اس کا پورا ایک طریقہ بتایا ہے۔ جو ساتھی جا رہے ہیں کسی کے ہاتھ اپنی قربانی بھیج دیں، آج کل کے دور میں قربانی کے پیسے بھیج دیں، اور اس کی جانب سے حرم کی حدود میں قربانی جب وہ ساتھی کر دیں، اس وقت یہ ادھر احرام سے باہر نکلے گا، یہ انتظار کرے گا اپنی قربانی کے ہو جانے کے لیے۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے جی؟ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے گئے ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو لازم ہے تمہارے اوپر جو آسان ہو، مِنَ الْهَدْيِ، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، یعنی احرام سے فوراً باہر نہ نکل آؤ۔ سر منڈانا یہ اشارہ ہے احرام سے باہر نکلنے سے۔ سروں کو نہ منڈاؤ یعنی احرام کھولو، حتیٰ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے، محلہ، اپنے ٹھکانے پر، حرم کی حدود میں۔ اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے، سر میں شدید تکلیف ہے، یا بڑے بال رکھے ہوئے تھے سر میں جوئیں پڑ گئیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو گئی، بیماری جس کی وجہ سے جلد احرام کھولنا پڑ گیا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ساتھ یہ مسئلہ بھی بتا دیا، اگر پہلے احرام مجبوری سے کھولنا پڑ گیا تو پھر اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ یہاں اس فدیے کا بھی ذکر کر دیا، 3 صورتوں میں اختیار دیا ہے یہ۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، وہ شخص جو تم میں سے بیمار ہے، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، زخم ہے، یا کوئی جوئیں وغیرہ پڑ گئی، درد ہے، شدید تکلیف ہے، ففدیۃ، تو اس کے ذمے ہے فدیہ دینا، سر مڈا دے اور اس کا فدیہ دے دے، سر مڈا دے، احرام سے نکل آئے، اس کا فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ من صیام، 3 روزے، او صدقۃ، یا صدقہ ہے 6 مسکینوں کا کھانا، یا اگر غلہ دیتا ہے تو فی مسکین 2 سیر گندم، او نسک، یا قربانی ہے، کم سے کم درجہ قربانی کا ہے، بکری دے دے، دمبا دے دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ بتا دیا، احرام باندھا، کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی، ادھر جا کے حج عمرہ نہیں کر سکا، تو اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے وہ مسئلہ بتا دیا۔ اب امن سے متعلق مسائل کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، خواہ ابتدا سے امن ہے یا پہلے کچھ رکاوٹ بنی لیکن بعد میں امن مل گیا، تو اب شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق پھر حج کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اکثر لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا اہم فریضہ
اتنا مال و متاع خرچ کر کے جاتے ہیں، لیکن حج سیکھ کے جانے والے کوئی لوگ ہوتے ہیں، بہت کم افراد ہوتے ہیں جو علماء سے خدمات حاصل کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ حج سیکھ کے جاتے ہیں، ورنہ ایسے ہی چلے گیا، بس جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہی کچھ کیا، نہ کوئی صحیح طواف کا پتہ ہے، نہ کوئی عمرے کا پتہ ہے، بس چکر لگایا اور بس آ گیا جی۔ جبکہ یہ چیز بہت ضروری، جب لاکھوں روپے لگا رہا ہے تو کم سے کم سیکھ کے تو جائے کہ حج ہوتا کیا ہے۔ حج کی 3 اہم قسمیں ہیں، بس مختصر بات کر رہا ہوں جس کی یہاں پہ ضرورت ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ جب جاننا ہوا تو اس وقت تفصیلی مسائل اپنے مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں گے۔ حج کی ایک قسم ہوتی ہے حج افراد، کہ صرف حج کا احرام باندھا، وہاں گیا صرف حج کیا جی۔ دوسری صورت ہوتی ہے حج قران، کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملا دیا، یہاں سے دونوں کی اکٹھی نیت کی، احرام بھی دونوں کا اکٹھا باندھا، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اللہ میں نے دونوں کا ارادہ کیا ہے، دونوں کو میرے لیے آسان فرما، دونوں کو میرے لیے قبول فرما۔ اب دونوں کا اکٹھا جو احرام باندھ لیا نا، تو عمرہ کرے گا، حج کرے گا، یہاں تک کہ جب حج کے ضروری ارکان ادا کر لے گا اس وقت جا کے سر منڈانا ہوگا، اس سے پہلے یہ سر نہیں منڈا سکتا، اپنے احرام سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تیسری قسم ہے حج تمتع، ہمارے ہاں جو لوگ کرتے ہیں اکثر طور پہ حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، وہاں گئے عمرہ پورا ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو ادھر سے ہی حج کا احرام باندھتے ہیں، پھر منا میں جاتے ہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں تمام افعال ادا کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ حج افراد میں قربانی کرنا لازم نہیں ہے، لیکن حج قران جس میں دونوں چیزوں کو ملایا اکٹھی نیت کی شروع سے، اس میں بھی قربانی کرنا لازم ہے، اور یہ جو حج تمتع ہوتا ہے اس میں بھی قربانی دینا لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دم شکر ہے، یہ قربانی جو ادا کرنی ہے نا، یہ شکرانی کی قربانی ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، ایک ہی سفر میں اللہ نے عمرے کی بھی توفیق دی، حج کی بھی توفیق دی ہے، اس پہ شکرانے کی ایک قربانی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے جی۔ یہاں اس مسئلے کا ذکر ہے جی۔ فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، وہ شخص جو نفع حاصل کرے ساتھ عمرے کی طرف حج کے، یعنی پہلے عمرہ کیا پھر انتہا حج پہ جا کے ہوئی ہے، یہ حج تمتع ہے جی۔ فمستیسر من الہدی، اس پر لازم ہے جو آسانی ہو قربانی میں سے۔ فمن لم یجد، پس وہ شخص جو قربانی نہ پائے، دیکھیں ہر مسئلے میں ساتھ ساتھ سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں نا، کوئی مشکل پڑھا تھا نا کہ جو بھی حکم اللہ نے دیا اس میں بندوں کی ضروریات کو، مجبوریوں کو، بیماریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور سہولت والا پہلو بھی اس میں ضرور رکھا ہے جی۔ کل جو بات گزری ہے نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی والا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب کوئی بندہ اگر غریب ہے بیچارہ، حج تو اس نے کر لیا، پہلے عمرہ بھی کیا پھر حج بھی کیا، لیکن قربانی کرنے کے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اب قربانی لازم ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق مسئلہ بتا دیا، اس بندے کے اوپر 10 روزے رکھنا لازم ہے جی۔ کتنے روزے؟ 10 روزے۔ 3 روزے جو ہیں وہ حج سے پہلے رکھنے ہیں، 7، 8، 9 کو رکھ لے، 3 روزے یہ حج سے پہلے رکھنے ہیں، اور باقی جو 7 روزے ہیں یہ حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہیں جی۔ فرمایا فمن لم یجد فصیام، حج سے پہلے یہ 7، 8، 9 بھی ہے، اس سے پہلے 6، 7، 8 اس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، وہ شخص جو نہ پائے قربانی غریب ہونے کی وجہ سے، تو اس پر لازم ہے 3 دن روزے رکھنا، فی الحج ایام حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھیں اذا رجعتم جب تم لوٹو، یعنی جب تم فارغ ہو چکو، لوٹنے کا وقت آ جائے، کوئی ادھر ہی رہ رہا ہے تو ادھر ہی باقی 7 روزے رکھ لے گا، حج سے فارغ ہونے کے بعد جو جلدی آ گیا تو ادھر آ کے یہ روزے رکھے گا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا
وہ جو امیر بندہ ہے اس نے تو قربانی کی، اب کہاں قربانی کا ثواب اور کہاں اس بندے کے روزے کا ثواب؟ امیر بندہ تو بہت ثواب لے گیا، اس نے قربانی کی، غریب بیچارے نے روزے رکھے، اس کو تو اتنا ثواب شاید نہ ملا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ نہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، اس امیر کو قربانی پہ جتنا ثواب دوں گا اس غریب کو روزے پر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں جو ثواب میں کامل ہیں، فضیلت میں کامل ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو حج تمتع اور حج قران ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے باشندے نہیں ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں یا باقی لوگ جو میقات سے باہر رہ رہے ہیں۔ یہ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہے، بھئی جو وہاں پہ رہ رہا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، جس وقت وہ چاہے آ کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے، عمرہ تو بار بار اس کے لیے ہم جا نہیں سکتے ہیں، تو یہ سہولت جو رکھی گئی ہے یہ ان کے لیے ہے جو حدود، جو میقات سے باہر رہتے ہیں اور جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ حج افراد کی، ایک ہی حج۔ فرمایا ذالک، یہ تمتع اور قران، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس بندے کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب نہیں ہے، یعنی مکی نہیں ہے، آفاقی ہے جی۔ واتقوا اللہ، پھر حکم آ گیا اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل بھی بتایا تھا نا، اسلام یہ جو احکامات ذکر کرتا ہے تو ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا ہر بات جی، بلکہ قرآن کون سا نسخہ ذکر کرتا ہے؟ تقوی کا نسخہ جی۔ ان احکامات میں جب بندہ حج کے لیے ماشاءاللہ کئی سارے آپ میں سے گئے ہوں گے، حاجی لوگ اگر صحیح افعال ادا نہ کریں، کوئی کوتاہی کر رہے ہوں تو کیا حکومت والے کوئی پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں رکن تو نے ادا نہیں کیا؟ کیوں جی پوچھتے ہیں؟ کوئی ہے اس نے کنکریاں اگر نہیں ماری تو کوئی وہاں اس سے پوچھ رہا ہے، کسی نے قربانی نہیں کی تو کوئی وہاں اس سے پوچھ رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا نا۔ یہ جس قربانی کا ذکر کیا گیا یہ قربانی نہیں کی ہے، حج اس نے صحیح نہیں کیا یا روزے اس نے نہیں رکھے، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جس رب نے حج فرض کیا ہے کل اس کے سامنے حاضری دینی ہے اور وہ رب پوچھے گا جی۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کل اس کے سامنے تم نے حاضری دینی ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، اس کے حکموں کے مطابق چلنا۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو تم، اگر اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے یقین جانو تم، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں، حکموں کو توڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا بھی دیں گے جی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں حج سے متعلق مزید کچھ تفصیلات ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی حج کے مہینے گنے چنے ہیں، حج کے مہینے گنے چنے ہیں۔ ایک تو ہے نا حج کے دن، وہ تو 5 خاص دن ہوتے ہیں نا، 8 کو احرام باندھتے ہیں، منا جاتے ہیں، پھر 9 کو جاتے ہیں مزدلفہ میں، پھر رات جب آتی ہے 10ویں تو 9 کو جاتے ہیں عرفات میں، پھر جب رات آتی ہے تو جاتے ہیں مزدلفہ میں، پھر 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں منا میں، پھر 11 بھی ادھر ہی گزارتے ہیں، 12 بھی ادھر ہی گزارتے ہیں۔ یہ 5 دن ہوتے ہیں حج کے۔ قرآن کہہ رہا ہے حج کے مہینے گنے چنے ہیں، مہینے کہہ رہا، دن نہیں کہہ رہا۔ اس سے مراد شوال کا مہینہ، یہ جو ابھی رمضان کے بعد آئے گا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جائے۔ اگر کوئی بندہ ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ دیتا ہے، دیکھیں نا ابھی تو ہمارے لیے اللہ نے بڑی سہولتیں کر دی ہیں جی، کہ ہم جاتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے جو بہت جلد وہاں پہ پہنچا دیتا ہے۔ پہلے لوگ جاتے تھے پیدل سفر کوئی کر رہا ہے، کوئی بحری جہاز کے ذریعے جا رہا ہے، کتنے مہینے لگ جاتے تھے۔ تو حج کے مہینے بتائے گئے، احرام جو باندھا جائے حج کا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ تو ہے ہی حج کا مہینہ۔ اگر کوئی اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے لیکن مکروہ ہے، البتہ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ حج کا احرام ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا الحج، حج کا وقت اشہر معلومات،
معلوم مہینے ہیں، معین مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں۔ اب وہاں پر یہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے حج کا، اللہ سب کو لے جائے بار بار، وہاں کی اپنی ہی ایک رونقیں ہوتی ہیں، ایک مزہ ہوتا ہے جی، اللہ کی رحمتیں اور تجلیات گویا کہ بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دل کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، اتنے مجمع میں دھکے بھی لگتے ہیں، تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، وضو کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، کتنے دھکے لگتے ہیں، ہوٹلوں میں آگے پیچھے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بندے کو با اخلاق ہونا چاہیے، لازم اور ضروری ہے کہ بندہ کیا ہوئے، با اخلاق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی رقم خرچ کر کے گیا، وہاں بد اخلاقی کرے، لڑائی جھگڑے کر لے اور دوسروں کا دل دکھائے اور اپنے اعمال نامے میں گناہ جمع کر لے۔ اس لیے فرمایا فمن فرض، جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو، یعنی احرام باندھ لیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے فلا رفث ولا فسوق، نہ بے حجاب ہونا۔ یہ حاجیوں کی 3 فرائض بتائے گئے، 3 ضروری کام جی۔ پہلا فریضہ یہ ہے اپنی عورتوں سے تعلق نہیں رکھ سکتا دوران احرام، اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتا دوران احرام جی۔ جماع اور اس کے جتنی دواعی ہیں، محرکات ہیں، ان سب سے روک دیا گیا۔ نمبر 2 ولا فسوق، اور گناہ نہیں کرنا، ہر قسم کے غیر شرعی افعال، جتنے بھی شریعت کے خلاف کام ہیں ان تمام سے روک دیا گیا۔ نمبر 3 ولا جدالہ، اور جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑے کے بڑے مواقع ہوتے ہیں، اور جو حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کتنے حاجی صاحبان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں جی، بڑی تڑیاں دینے نہیں کی دنیا، پنجاب ایسا تو ہنج کرسا تو ہنج کرسا، پاکستان جا کے نہیں کر کچھ بھی نہیں سکنے، بس شیطان پر غلا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا حج خراب کروں گی۔ تو خیال رکھنا یہ ضروری احکامات ہیں۔ ولا فسوق، اور نافرمانی نہیں کرنی، کسی قسم کا بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ ولا جدالہ، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا، فی الحج، حج کے ایام میں۔ وما تفعلوا من خیرین، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، جتنے بھی طواف کیے، عمرے کیے، حج کے جتنے افعال صحیح ادا کیے، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں۔ طواف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ عمرے کس کے لیے کرنے ہیں؟ حج کس کے لیے کرنا ہے؟ تو پھر لوگوں کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں روز اتنے طواف کرنا ہے تو میں اتنے عمرے کیتے ہیں ہی کیتا تے ہو کیتا۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، جب بدلہ اللہ سے لینا ہے اور اللہ جان رہا ہے کہ کون کون سے نیکی یہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا کر رہا ہے، تو بس آخرت کا ذخیرہ ہو گیا، ادھر یہ خزانہ جمع ہو گیا، ادھر آ کے لوگوں کو بتانے اور ان سے تعریف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نیکی ضائع ہو جائے۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ کچھ لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں، میں خود بڑا کمزور ہوں جی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ ہمارا ایک مفتی صاحب ایک شاگرد ہے، یہ تعلیم القرآن کے ایک استاد ہیں مولانا احمد نواز صاحب، ان کے پاس وہ ادھر ہوتا ہے مسجد میں، تعلیم القرآن کا وہ فاضل ہے اور بڑا فقیر سا ساتھی ہے، یہ ادھر پیچھے کرک کے علاقے کا ہے۔ مجھے 2 مہینے پہلے ایک ساتھی نے، ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے لیے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کرتا رہا، پھر 2 ہفتوں کے لیے اس نے ترتیب بنائی اور عمرے کے لیے چلا گیا، ویسے چھٹی لی کہ میں کہیں کام جا رہا ہوں، نہ گھر میں کسی کو پتہ نہ مسجد والوں کو پتہ، بس گیا اور عمرہ کر کے خاموشی سے آ گیا اور اپنے کام میں بیٹھ گیا، کلاس میں بیٹھ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ عمرہ کر کے آیا۔ بعض لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو ایسا اخلاص نصیب فرمائی جی۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ درمیان میں ایک رسم کی تردید بھی کر دی۔ یمن کے کچھ لوگ تھے، ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا تھا، غریب ہوتے تھے، حج کے لیے نکل جاتے یوں ہی اور کہتے جی ہم متوکل علی اللہ ہیں، اللہ کے سہارے پہ ہم نکلے ہیں، لیکن کرتے کیا، راستے میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، صبح کا وقت ہو گیا ناشتے کا، جہاں کہیں جس آبادی میں پہنچے دروازہ کھٹکھٹاتے، بھئی ہم حاجی لوگ جا رہے ہیں ہمیں ناشتہ دو،
دوپہر کو بھی اسی طرح، شام کو بھی، مانگتے مانگتے آتے ہیں، مانگتے مانگتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں منع فرما دیا، فرمایا گھر سے سفر خرچ لے کے آیا کرو۔ بہترین سفر خرچ سوال سے بچنا ہے، لوگوں سے مانگنا نہیں ہے جی۔ اس لیے حج فرض ہی تب ہے کہ جب آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس ہیں، جتنے دن وہاں پہ رہنا ہے ادھر کے اخراجات بھی، جتنے دن گھر میں نہیں ہوگا تو گھر والوں کے پیچھے اخراجات بھی، یہ ساری چیزیں مکمل ہو تو تب حج فرض ہوتا ہے جی۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور سفر خرچ ساتھ لے جایا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بے شک بہترین سفر خرچ التقویٰ، سوال سے بچنا ہے۔ پھر فرمایا جی وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ احکام پہ عمل کب ہوتا ہے؟ جب دل میں کیا ہو؟ ان تو سبق یاد ہو بننا چاہیے جی، جب دل میں کیا ہو جی؟ تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو جی۔ اس لیے بار بار یہ حکم آ رہا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو تم مجھ سے اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں آ گیا، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حج کے موقع پر تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی مسئلہ بتا دیا۔ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے مقصود حج کرنا ہے، طبعاً کچھ تجارت ہو گئی، کوئی چیز خرید لی، وہ چیز آگے بیچ دی، کوئی چیز تھوڑی سی تھی وہ بیچ دی اس نے، طبعاً کچھ تجارت ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج کے ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ پہلی صورت ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے جی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج اور تجارت دونوں کی نیت برابر برابر ہے جی، حج کی بھی نیت ہے اور تجارت کی بھی نیت، دونوں نیتیں برابر ہیں جی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اصل نیت تو تجارت کی ہے، لیکن کہہ رہا ہے چلو جہاں ویسے بھی رہا ہوں جی تو حج بھی کر لوں گا۔ ان باقی صورتوں میں ثواب نہیں ہے جی، ان باقی دونوں صورتوں میں ثواب نہیں ہے۔ حج تو چلو کر لیا اس نے، لیکن ثواب اس صورت میں نہیں ہے جب تجارت کی نیت اور حج کی نیت برابر ہو گئی، یا اسی طرح تجارت کی نیت اصل مقصود ہے اور حج جو ہے وہ تبعاً کر رہا ہے جی۔ فرمایا لیس علیکم جناح، لیکن اگر مقصود حج ہے اور کچھ تجارت ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل، تجارت۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں مینا میں جاتے ہیں، ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کو فجر کی نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہو گئی مینا۔ پھر 9 کی صبح کو کہاں جاتے ہیں؟ میدان عرفات۔ میدان عرفات میں زوال سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں، پھر ظہر کی نماز وہاں پہ ہوتی ہے۔ جو امام الحج ہیں اگر ان کے ساتھ نماز کا موقع مل جائے تو پھر ظہر عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں امام کے ساتھ، اور اگر امام الحج کے ساتھ موقع نہ ملے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب تک وہاں رہنا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر وہاں مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلنا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے جی۔ اگر پہلے پہنچ گئے، آج کل ٹرین ہے نا تو اس پہ جو جلدی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں مزدلفہ میں، تو وہاں انتظار کرنی ہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے، پھر مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے جی۔ تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، یہ جو مزدلفہ والی رات ہوتی تھی نا، اس رات میں وہاں پہ جب پہنچتے تھے تو شعراء، خطباء اکٹھے ہوتے تھے اور رات کو وہ تقریریں کرتے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے اور اپنی قوم کا فخریہ انداز میں ذکر کرتے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی بجائے مشعر حرام میں مزدلفہ میں مجھے یاد کرو گی۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو میدان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم یاد کرو اللہ پاک کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ کے پہاڑ کے پاس ہو۔
مشعر حرام وہاں وہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے نا، لیکن صرف وہ مسجد نہیں مراد ہے، بلکہ پورا وہ جو میدان ہے اس سب کو مشعر حرام کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ اور ویسے ذکر کے حوالے سے یہ جو جس ذکر کا یہاں پہ ذکر ہے تو وہ پہاڑ ہو یا درمیان ہو، یہ ساری چیز جو ہے یہ ادھر ہی مزدلفہ کے قیام میں وقوف میں داخل ہے جی۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ پاک کو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے بے خبروں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، ایک اور بات بھی آ گئی، یہ جو قریشی تھے نا بیت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ، زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کیا ہوا تھا، کہتے تھے باقی لوگوں کے لیے حکم ہے وہ میدان عرفات تک جائیں، ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم مزدلفہ میں وقوف کر کے وہاں سے ہی واپس آ جائیں، کیونکہ جس وقت ادھر جاتے ہیں پہلے مینا آتے ہیں، آگے پھر مزدلفہ ہے، اور اس سے آگے پھر میدان عرفات ہے، تو واپسی پہ آتے ہیں تو پہلے عرفات سے پھر مزدلفہ پھر آگے مینا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، وہ درمیان والی جگہ میں جا کے ٹھہر جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پر کچھ قریش کے ذہن میں یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شاید ادھر وقوف کریں گے، لیکن حکم الہی کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگوایا تھا میدان عرفات میں، آپ میدان عرفات میں گئے اور باقی لوگ جہاں سے واپس آئے آپ بھی مغرب سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے پھر واپس آئے جی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، وہ بھی ایک بڑا خوبصورت منظر تھا جب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تفصیلی روایت بیان فرمائی، مسلم شریف میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے جی، بڑا عجیب واقعہ جی۔ جس وقت مدینہ منورہ سے نکلے نا، حضرت فرماتے ہیں پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس سال نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دور دور تک جدھر قبائل کو پتہ چلا سارے لوگ مدینہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں کہ حضرت کے اعمال اس موقع پہ کیا ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت ذوالحلیفہ سے نبی علیہ السلام نکلے اپنی سواری پہ، جب آپ بیٹھے تو میں نے آگے نظر ڈالی، تا حد نگاہ مجھے لوگ ہی لوگ نظر آئے، میں نے پیچھے نظر ڈالی، تا حد نگاہ مجھے لوگ نظر آئے۔ یہی معاملہ دائیں جانب کا تھا، بائیں جانب کا تھا، اور درمیان میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ پر قرآن اترتا جا رہا تھا اور اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو احکامات اور مسائل بتاتے جا رہے تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا جی، سبحان اللہ جی۔ آگے دیکھیے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات سے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، معافی مانگو، جو پہلے رسومات حج میں جو پہلے رسومات کرتے رہے نا اس میں اللہ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ میدان عرفات بھی جب حج سے فارغ ہو جاتے لوگ مینا میں، جب حج سے فارغ ہوتے شیطان کو کنکریاں مارتے، ادھر جو ہے وہ طواف زیارت بھی کر احرام کھول دیا، رات کو اکٹھے ہوتے، پھر بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوتی، بڑے بڑے خطباء شعراء تقریریں کرتے اور پڑھتے، آباء و اجداد کا فخریہ انداز میں ذکر کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا عالم سے فارغ ہونے کے بعد جتنا اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ مجھے یاد کرو جی۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورا کر لو اپنے حج کے احکام کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم ذکر کرو اللہ پاک کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مثل تمہارے ذکر کرنے اپنے باپ دادا کے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو ذکر کرنا، یعنی اللہ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرو جی۔ اس کے بعد آگے فرمایا جی دو قسم کے لوگ ہیں، حاجی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کے بھی صرف دنیا دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مشرکین مکہ جب جاتے تھے نا حج کے لیے، وہاں دعائیں مانگتے تھے، اللہ مجھے اونٹ دے دے، بکریاں دے دے، گائے دے دے، بیل دے دے، اس طرح کی چیزیں مانگتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم کے حاجی وہ ہیں
جو دنیا کے ساتھ آخرت کے بھی طالب ہیں، یہ وہ ایسے حاجی ہیں کہ جن کی محنت ضائع نہیں جاتی، ان کی محنت پر انہیں بہترین اجر ملے گا، بدلہ ملے گا جی۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب آپ دے دیں ہمیں دنیا میں، جو کچھ دینا ہے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ آگے دوسری قسم دی ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے۔ یہ حسنہ کا جو لفظ ہے یہ بڑا عام لفظ ہے جی، اس میں سارا دین آ گیا اور دنیا کے تمام منافع آ گئے جی۔ جس نفع کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، خواہ دین کا ہو دنیا کا ہو، یہ بڑی جامع دعا ہے جو اللہ پاک نے خود بتائی ہے جی۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے دے تو ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ مومن کا اصل مقصد دنیا نہیں ہے، اصل مقصد آخرت ہے، اس لیے مومن بندہ آخرت کو کبھی نہیں بھولتا جی۔ وقینا عذاب النار، نمبر 3، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آخر میں جو دعائیں مانگتے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس میں بڑی جامع دعا ہے، اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح زندگی اور موت کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنی بھی سختیاں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، اے اللہ میں ان سب سے پناہ مانگتا ہوں جی۔ تو اس قسم کی دعائیں بھی یاد کی جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے احادیث میں جی۔ صرف رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پہ ہی ساری زندگی گزارا نہیں کرتے رہنا چاہیے، باقی دعاؤں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ان کے لیے دونوں جہانوں میں بڑا حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، اس لیے آخرت کی بھلائی کو نہ بھولو۔ 4 دن زندگی ہے، بس یہ ختم ہو جائے گی، حساب کتاب تو شروع ہو جائے گا جی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی، حساب کتاب شروع ہو گیا، تو اس لیے آخرت کی تیاری کی کوشش کی جائے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، پہلے دن ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر اس کے بعد طواف زیارت ہوتا ہے، اس دن کیا جائے یا اگلے 2 دن کیا جائے، پھر اس کے بعد رہنا منا میں ہے۔ پہلے دن ایک شیطان کو کنکری، پھر 11 کو 3 شیطانوں کو، تینوں کو، 12 کو بھی تینوں کو، 13 کے بارے بھی اختیار ہے۔ اگر رات ادھر ہی گزارتے ہیں، صبح کو ادھر ہی موجود ہے تو پھر 13 کو بھی کنکری مارنی ہوتی ہے، اور اگر رات ادھر نہیں گزاری، کچھ حصہ گزارا چلا آیا، پھر صبح کو ادھر موجود نہیں ہے تو پھر 13 کی کنکری اس پہ لازم نہیں ہے۔ 13 کو تاریخ کو کنکری مارنا یہ اختیاری عمل ہے جی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ فمن تعجل، جو جلدی آ جائے، فی یومین، 2 دنوں میں، 10ویں کو کنکریاں ماری، اس کے بعد 2 دن اور کنکریاں ماری، پھر وہ چلا آیا، 13 کو کنکری نہیں ماری، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، جس ساتھی نے حج نہیں کیا اللہ اسے بھی توفیق دے۔ جب جائیں تو مفتی صاحب سے یہ مسائل ضرور پوچھ کے جائیں کہ حج میں فرائض کیا کیا ہیں، حج میں واجبات کیا کیا ہیں۔ کوئی فرض رہ جائے حج ہوتا ہی نہیں ہے، واجب رہ جائے تو دم لازم ہوتا ہے، نہیں تو وہ بندہ ساری زندگی گناہ گار رہتا ہے جی۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو شخص جلدی آ جائے 2 دنوں میں، 10ویں کو کنکری مارنے کے بعد 2 دن،
فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو دیر کرے، ادھر ہی رہ گیا یہاں تک کہ 13ویں کی صبح ہو گئی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ گناہ اور ثواب کی بات اس بندے کے لیے ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ تو اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کس پہ ثواب مل رہا ہے اور کس پہ گناہ ہے۔ فرمایا لمن اتقى، یہ گناہ اور ثواب کی بات اس بندے کے لیے ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان احکامات پر عمل کب ہوتا ہے؟ جب دل میں کیا ہو؟ اللہ کا خوف۔ یہ دل میں کیا ہو؟ اللہ کا خوف ہو۔ یہ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، اللہ پاک سے ڈرو۔ اسلام ہمیں یہ کیمروں سے نہیں ڈراتا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے گڑبڑ نہیں کرنی۔ اسلام ہمارے دل میں یہ عقیدہ بٹھاتا ہے اللہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میاں اللہ سے ڈر، اس کے سامنے حاضری دینی ہے، وہ تجھ سے پوچھے گا اگر گڑبڑ کرے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم ڈرو۔ واعلموا، اور یقین جانو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں تک یہ حج کے احکامات ذکر ہوئے۔ اس سے پہلے کیا مسئلہ چل رہا تھا جی؟ جہاد کا، جو شروع ہوا مسئلہ کہاں سے؟ جہاد سے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں پھر جہاد کی ترغیب آ رہی ہے مختلف انداز میں۔ 8 صورتیں جہاد کی ترغیب کی ذکر کی جا رہی ہیں جی۔ یہ جو ابھی آیت آ رہی ہے اس میں ایک بندے کا ذکر آ رہا ہے۔ ویسے تو آیت عام ہے، جس میں بھی یہ باتیں پائی جائیں وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ البتہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک منافق تھا اخنس بن شریق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، حضرت کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھیں، لیکن جس وقت وہ یہاں سے نکلا تو راستے میں مسلمانوں کی کچھ کھیتی تھی اسے آگ لگا دی، کچھ مویشی تھے مسلمانوں کے ان کو قتل کر دیا۔ جب اسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تو تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ ایسے بندے کے لیے جہنم کی سزا ضرور ہوگی۔ اب یہ جہاد کی ترغیب ہے کہ اس قسم کے جو فتنہ انگیز عناصر ہیں ان کے خاتمے کے لیے مسلمانوں تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا وہ من الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یعجبک قولہ، وہ بندہ کہ آپ کو اچھی لگتی ہے اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کے لیے گواہ بناتا ہے اللہ پاک کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اپنی سچائی بتلانے کے لیے نا کہتا ہے خدا گواہ ہے جی، اللہ کی قسم ہے، اعتبار بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر بڑا اچھا اور بڑا نیک لگ رہا ہے لیکن اندر کا اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ والد الخصام، حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے جی، صرف آپ کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ پھرتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، یعنی آپ کی مجلس سے جب وہ واپس جاتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی کو اور جان کو، نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ پاک نہیں پسند کرتے فساد کو، یہ فسادی بندہ ہے۔ تو اس قسم کے فسادی آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وہ ہے بھی اتنا ضدی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جائے اس کو اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، پکڑ لیتا ہے اس کو غرور، بالاسم، ساتھ گناہ کے، یعنی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کو جہنم کی آگ۔ اگر آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو دین سے جڑتا ہے، قرآن کی محفل سے جڑتا ہے، نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی خوف خدا کی بات آ جائے تو وہ اس بات کو لیتا ہے، لیکن جو اس طرح کٹے ہوئے ہیں، قرآن سے کٹے ہوئے، ایسے ماحولوں سے کٹے ہوئے، دل میں خوف خدا نہیں ہوتا،
جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو اس بات کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں کرتا اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا ہے المہاد، بچھونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ، جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ جہاد کی ترغیب ایک اور انداز میں دی جا رہی ہے۔ جی یہ آیات مبارکہ ابتداء جس موقع پہ نازل ہوئی نا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو کچھ مشرکین نے مجھے گھیر لیا، کہنے لگے جس وقت تو آیا تھا یہاں، یہ حضرت پیچھے سے روم کے علاقے کے تھے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، کہتے مکہ میں آیا تیرے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھا، یہاں رہ کے تو نے اتنا مال کما لیا، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر سارے مال کا پتہ دے دوں کہ وہ کہاں پڑا ہے اور تم جا کے لے لو پھر مجھے چھوڑو گے؟ کہنے لگے یہی تو ہمیں مطلوب ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مال کا پتہ دے دیا، چنانچہ وہ چلے گیا، سارا مال لے لیا، حضرت صہیب کا راستہ خالی کر دیا۔ یہ مدینہ منورہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، بڑا قیمتی سودا کیا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں مَن یشری نفسہ، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو، یعنی اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جی مال جائے، جان جائے، عزت جائے، سب کچھ قربان، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ پاک بڑے مہربان ہیں بندوں پر، خصوصاً ایسے بندوں پہ تو اللہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں جہاد کی تیسری ترغیب آ رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے اسلام کے تمام احکام پر عمل کرو۔ ان احکام میں سے ایک حکم راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، آیت کے لفظوں میں عموم ہے، فرمایا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم اسلام میں کافتاً، پورے پورے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اسلام کی باتوں پہ عمل کرو، کوئی بدعت ایجاد نہ کرو، شرکیہ رسومات پہ نہ چلو، ہندوانہ طور طریقے پہ نہ چلو، بلکہ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ اسلام کی باتیں، کچھ غیروں کی باتیں، کیا کعبے کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ ایسے کاموں سے شیطان خوش ہو جاتا ہے، کچھ اسلام کی باتیں، کچھ غیروں کی باتیں، ایسی باتوں سے شیطان خوش ہو جاتا ہے، لیکن رحمان ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ رحمان تب خوش ہوتا ہے جب پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، دو موقعوں پر بڑا امتحان ہوتا ہے اور بندے کے کھڑا ہونے کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ ایک تو خوشی کے موقع پر کہ اب یہ اسلام کی تعلیمات پہ کتنا عمل کرتا ہے، شادی کا موقع آ گیا، اسلام پہ عمل کرتا ہے یا رسم و رواج کے پیچھے چلتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ غمی کے موقع پر کہ یہ رسم و رواج کو دیکھتا ہے، یہ بدعات کو دیکھتا ہے، یہ خاندان کو دیکھتا ہے، یا اللہ اور نبی کی بات کو دیکھتا ہے۔ ایسے موقع پہ پتہ چلتا ہے جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوشی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھلاتے اور غمی کے موقع پر بھی اپنے رب کو نہیں بھلاتے۔ جی فرمایا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم اسلام میں کافتاً، پورے پورے، یعنی نہ یہودیت کی بات مانو، نہ عیسائیت کی بات مانو، نہ مشرکوں کی بات مانو، نہ کسی ہندو کی بات مانو، بس اسلام کی بات کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جب بچیوں کی شادی ہو نا تو حضرت مفتی صاحب سے آ کے یہ پوچھ لیا جائے نبی علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی شادیاں کس طرح کی ہیں، ذرا حضرت ہماری رہنمائی کر دیں۔ ولیمہ کرنے لگے ہیں نا لوگ، اربوں خربوں روپے لگا دیتے ہیں ولیمے پہ، ذرا آ کے پوچھ لیا جائے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کس طرح کی، حضرت کا ولیمہ کس طرح ہوا کرتا تھا، تو آپ کو بتائیں گے اسلام میں کتنی سادگی ہے اور کتنی اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ جی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا
کہ وہ نکاح اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس نکاح میں خرچے کم ہوتے ہیں. جتنی تکلیفیں مشقتیں کم ہوں گی، خرچے کم، اس نکاح میں اللہ نے برکت بھی اتنی ہی زیادہ رکھی. تو ہر قسم کی رسومات سے اجتناب کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی جاہلانہ رسومات کی پابندی نہ کرو. ایسا نہ کرو کہ کچھ احکام اسلام کے مانو اور کچھ نہ مانو. اسلام ہے تو ساری باتیں پھر اسلام کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اسلام سے اس بندے کو ہٹا دو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جن کی ایمان کو اسلام نے بطور معیار کے پیش کیا نا، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ ہر معاملے میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتے تھے. عام معاملات میں بھی، عام معمولات میں بھی وہ حضرت کی بات سے ہٹ کے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو یہی جذبہ نصیب فرما دے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس میں بتایا گیا کہ اگر تم دین سے پھسل گئے، ہٹ گئے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. فَإِن زَلَلْتُم، پس اگر تم ہٹ گئے، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے. فَاعْلَمُوا، تو یقین جانو اللہ کے یہ احکامات ہیں نا وہ کوئی کمزور نہیں ہے. یقین جانو ان اللہ عزیزٌ، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، زور آور ہے، مضبوط قوت والا ہے، وہ سخت سزا دے گا. حکیم، حکمت والا ہے. اگر فی الحال سزا نہیں دے رہا اس وجہ سے کوئی دھوکے میں مبتلا نہ ہو، حکمت کے تحت وہ مہلت دیتا رہتا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، فرمایا اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی اگر باز نہ آئیں تو پھر یہی لگتا ہے ان کے عمل سے کہ شاید عذاب کی انتظار ہے کہ عذاب آ جائے تو پھر مانیں گے. پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. هل ينظرون، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کی ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے. فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں. والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں. وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے معاملہ. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.